یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ گزشتہ متعدد خطابات میں، متعدد جمعوں میں اور بڑی رات کے بیان میں اور عید کے بیان میں آپ احباب کے سامنے مسجد اقصی کے اعتبار سے کچھ اہم گزارشات آپ کو پیش کر چکا ہوں، اور میں نے اعلان کیا تھا عید والے دن کہ جمعہ والے دن بھی ہم مسجد اقصی کے اعتبار سے گفتگو کریں گے، اور بالخصوص قرب قیامت جو فتنے جو رونما ہوں گے ان میں سے جو نبی پاک علیہ السلام نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان احادیث کو بھی پڑھ کر اس پر آپ احباب کی بارگاہ میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دجال، یعنی وہ دجال جو ہے وہ جو آئے گا وہ کاڑا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی اس کی، اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، یعنی گویا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ بس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث دجال کے فتنے سے متعلق موجود ہیں۔ دجال اصل میں دجل سے نکلا ہے۔ دجل کہتے ہیں کہ آنکھوں کو دھوکہ دینے والا کوئی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، ان لوگوں کو بھی آپ علیہ السلام نے دجال ارشاد فرمایا کہ وہ بھی سارے دجال ہیں، کہ وہ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے علماء اسی وجہ سے جو ہے مرزا غلام احمد اور بہاؤالدین اور یہ جتنے بھی جو لوگ ابھی تک آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ان کو دجال کہتے ہیں، کیونکہ دجال کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ کے لیے ایک نسخہ بھی ارشاد فرمایا، وہ بھی سن لیجیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو دجال کے فتنے سے پناہ مل جائے گی جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوگا، اور ویسے بھی مسلمان کو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دجال کی طاقتوں اور دجال کے جو اس کے پاس جو عجیب و غریب چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک ایسی آواز سے بات کرے گا کہ جسے پوری دنیا اس کی آواز کو سنے گی۔ اب اگر میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو اس کی مثال دے دوں کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک ہیں وہ اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے ایک لائیو بیان ریکارڈ کرواتے ہیں اور پوری دنیا اس کو سنتی ہے کہ نہیں سنتی۔ اس کی ایک بنیادی جو صورت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ٹوٹل 40 دن کے اندر پوری دنیا کے ایک ایک شہر، ایک ایک قصبے اور ایک ایک گاؤں اور ایک ایک گھر کے اندر سے ہو کے آ جائے گا، اور اس کی طاقت اتنی ہوگی کہ اس کا جو گدھا ہوگا، حدیث میں گدھے کے الفاظ ہیں، فرمایا اس کا جو گدھا ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان
80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اب اس کی جو صورت وہ ایک یہ آپ کو جہاز کی صورت میں نظر آتی ہے کہ بڑے بڑے جہاز بن رہے ہیں، اور کچھ جہاز ایسے بھی بن گئے جو گدھے کی صورت میں ہے، جن کی شکل ایسے لگتا ہے اگر اس کو اس کے خلیے ملائے جائے تو وہ گدھے کی شکل لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ شیاطین اور جنات، شریر جنات کے پورے گرہ ہوں گے، اور وہ مرے ہوئے آدمی کو قبر سے نکال کے اس کو زندہ کرے گا۔ آج ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کولڈ ڈاؤن کے نام سے غالباً، ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ قبر میں سے کسی کا جسم کا تھوڑا سا حصہ نکالیں تو اس آدمی کی پوری ایک دوسری شکل تیار کی جا سکتی ہے۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی بن گئی۔ روبوٹک سسٹم سے آگے بڑھ کے ایک اور سسٹم آ گیا ہے کہ اگر کسی کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کوئی ایسا کوئی علاج بن گیا ہے کہ اگر انگلی جڑ سے بھی نکل جاتی ہے تو دوبارہ انگلی اگنا شروع ہو جاتی ہے، کہ اگر کسی کے بڑھاپے کے اندر بھی دانت گرتے ہیں تو ایک ایسے سسٹم آ چکے ہیں کہ اس کے بڑھاپے کے اندر دانت اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ وہ ایک آدمی کو وہ دعوت دے گا کہ تم مجھے خدا مانو، اس کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ میں تجھے کیسے خدا مانوں؟ تو وہ کہے گا کہ تم اگر تیرے مرے ہوئے ماں باپ آ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ میں خدا ہوں تو تم مان لے گا؟ اس نے کہا ماں، وہ کہے گا ہاں میں مان لوں گا۔ تو ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہے کہ وہ کہے گا چلو ان کو بلاؤ، تو اس کے ساتھ وہ جو شیاطین ہوں گے، شریر جنات ہوں گے، وہ ان کو کہے گا کہ وہ اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر لیں گے اور وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ میں تیری ماں ہوں اور میں تیرا باپ ہوں، یہ خدا ہے، اس کو خدا مان لیں۔ وہ پھر بھی ایمان والا ہوگا، وہ اس کو خدا نہیں مانے گا، کہے گا نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتا، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہی ہے، تو خدا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے پہلے سے یہ بات مجھے بتا دی تھی۔ اتنا طاقتور ہوگا اور اتنا اس کے پاس جو ہے وہ عجیب و غریب طلسماتی کرشمے ہوں گے کہ آدمی کو اوپر سے لے کے نیچے تک 2 ٹکڑے کرے گا، اور 2 ٹکڑے کر کے اس کی لاش کے بیچ میں چلے گا، بیچ میں چل کے پھر واپس آئے گا، پھر اسے جوڑے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی جب یہ دیکھے گا، اسے اٹھائے گا، اسے کہے گا کہ ہاں بتا مجھے خدا مانتا ہے نہیں مانتا؟ فرمایا وہ ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا نہیں، اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو خدا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں احادیث میں دجال کے بارے میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری دجال کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ اس کو غیر معمولی صلاحیتیں اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمائی تھی، عجیب و غریب صلاحیت کہ سوتے ہوئے بھی اس کا دل نہیں سوتا تھا، جاگتا تھا، اور وہ جیسے آگے دیکھتا تھا ویسے پیچھے دیکھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ حکم فرمائیے، مجھے تو لگتا ہے یہی دجال ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر یہ دجال ہے تو میرے رب نے مجھے بتایا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم مارے گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو نا حق خون ایسے تمہارے اوپر آ جائے گا۔
اور یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ماریں گے۔ یہاں پر قادیانی ایک اپنی طرف سے بڑا زبردست قسم کا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ میری ملت کے نوجوان اس بات کو بڑی غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو نبی پاک کی ختم نبوت پر تو حرف آ گیا، تو اب ہمارے مرزے کو تم نبی مان لو۔ اس کے دو جواب سر دست اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آئیں گے، پہلی بات یہ کہ ان کو کوئی نئی نبوت نہیں دی جائے گی، ان کی وہی نبوت جو ان کو پہلے مل چکی ہے وہ اسی نبوت کے ساتھ آئیں گے۔ عقیدہ اہل اسلام کا یہ ہے، اہل سنت ہو چاہے کوئی بھی ہو، عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد کسی کو نبوت قیامت تک نہیں دی جائے گی۔ اب ان کو نبوت تو نہیں دی گئی، بلکہ ان کو پہلے سے نبوت جو حاصل تھی اسی نبوت کے ساتھ آئیں گے۔ اور دوسرا جواب بڑا زبردست ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ دوسرا جواب بڑا زبردست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں تم یہ کہہ کر کہتے ہو کہ مرزے کو نبی مان لو۔ کیا؟ مرزے کو نبی مان لو، تم کہتے ہو کہ اس کو نبی مانو۔ اچھا چلو بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، تم کہتے ہو تو پھر اس کو نبی ماننے میں کیا ہے؟ تو اس کا دوسرا جواب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن وہ جہاد کا انکار نہیں کریں گے، وہ خود کافروں کے خلاف جہاد کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تمہارے مرزے کا سب سے پہلا ہی دعویٰ یہ تھا کہ جہاد کوئی نہیں، اسلام کے اندر جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری، بات کہاں سے چلی کہاں نکل گئی، حضرت تمیم داری کسی بحری سفر پر گئے، راستے میں ان کی کشتی کو نقصان ہوا، کشتی ٹوٹ گئی، پھٹ گئے اس کے پھٹے، تو وہ کہیں تیرتے 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 کسی ایک ویران جزیرے کے اندر چلے گئے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو بعد دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت کوئی ایک عجیب مخلوق سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس عجیب مخلوق نے انہیں کہا کہ وہ اندر ایک گرجا ہے، وہاں پر ایک آدمی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ اس سے ملو۔ تو حضرت تمیم داری جو ہے وہاں پر تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ ایک کاڑا سا کوئی آدمی تھا، اس کی بالکل وہی رنگ روپ تھے، وہی سارا کا سارا نظام تھا جو نبی پاک نے اس کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلا سوال حضرت تمیم داری سے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا فلاں دریا کے اندر پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں اور پوچھی، کیا فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہاں فلاں 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 چیزیں موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں دنیا میں آ جاؤں گا، ابھی اللہ نے مجھے جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ واپس آ گئے، نبی پاک سے ملاقات ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے ایسے بندے سے ملا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے، یہ دجال سے ملے تو اے لوگوں دجال کے فتنے سے خدا کی پناہ مانگو۔ تو یہ اس طرح کی احادیث کے اندر اور بھی بہت ساری ہیں کہ جس کے اندر دجال کے فتنے کا نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی۔ اب میں آپ کو یہ دجال کی باتیں میں نے آپ کو کیوں